جی آج راحت اندوری صاحب جو ہندوستان کے ایک مشہور شاعر تھے، ان کا آج انتقال ہو گیا، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ جی آج کا دن پورے ادبی دنیا کے لیے بہت افسوسناک اور غمناک پہلو ہے، اور راحت اندوری ایک ایسے شاعر تھے کہ جن پر پوری ادبی دنیا کو ناز تھا۔ وہ نہ صرف یہ کہ بڑے شاعر تھے بلکہ وہ ایسے حق پرست شاعر تھے جو باطل کی آنکھ سے آنکھ ملا کے شاعری کرتے تھے، اور باطل ان کی شاعری سے لڑتے تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ حکومت کے خلاف شاعری کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہ حکومت کو حکومت کے فن سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ اپنی شاعری کے ذریعے سے وہ حکومت کا فن بتانا چاہتے تھے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ راحت کو پوری دنیا آج ایک بہت بڑا شاعر مانتی ہے، کہ اس کے لیے کلیجہ اور گردے کی بات ہے کہ کسی بھی اسٹیج سے جو بھی ظلم، جو بھی کچھ بھی کہیں کچھ اصول کے خلاف بات ہوتی ہے تو راحت اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کو عوام تک پہنچاتی ہے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے، راحت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے شاعر تھے جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک 4 مصرع ہم کہیں گے ان کو خراج عقیدت کے طور پر، کہ جب تک دنیا میں تھے باحیات راحت، جب تک دنیا میں تھے باحیات راحت، سر پہ اردو کے سائبان بھی تھا، اور ایسے لوگوں کا جب اٹھا سایہ تب لگا سر پہ آسمان بھی تھا۔ تو ایک آسمان، ایک سائبان کی حیثیت تھی ان کی۔ راحت اندوری کے ساتھ مجھے مشاعرہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ 7-8 سال پہلے وہ دربھنگہ آئے تھے، اور اقرا اکیڈمی کے آل انڈیا مشاعرے میں ہم نے راحت کے ساتھ مشاعرہ پڑھا۔ یہ میرے لیے ایک سند کی بات ہوگی۔ راحت آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی شاعری کی بدولت دنیا میں زندہ رہیں گے اور یاد کیے جاتے رہیں گے۔ تو ان کے ساتھ جو آپ نے شاعری کیا، اس کا کچھ ہے آپ کے پاس؟ جو ان کی شاعری تو ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان کا ایک مصرع جو ہے یہ یاد آتا ہے کہ سرحد پہ چناؤ ہے کیا، سرحد پہ تناؤ ہے کیا، پتہ تو کرو ملک میں چناؤ ہے کیا۔ ابھی چونکہ دل اتنا غمزدہ ہے ان کے انتقال سے کہ اشعار ان کے نہیں یاد آ رہے ہیں، لیکن پورے ہندوستان کے کونے کونے میں، ہر ذرے ذرے میں ان کی شاعری پھیلی ہوئی ہے۔ ایک یادگار تصویر کے طور پر جب وہ دربھنگہ آئے تھے تو ہم لوگ اقرا اکیڈمی میں ان کے ساتھ یہ مشاعرہ پڑھے تھے، اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں راحت اندوری کے ساتھ میں نے آل انڈیا مشاعرہ پڑھا تھا۔ آج دیکھا جائے کہ اردو ادب کے ایک شاعر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا کہنا ہے آپ کا اس پہ؟ جناب راحت اندوری صاحب تو ہم لوگوں کے بزرگ شاعر اور اپنا صاحبان سمجھتے تھے ہم لوگ، اور ابھی جو بھی کچھ بیان کیے ہیں بزم رہبر کے صدر جناب ڈاکٹر منور راہی صاحب، اور بزم رہبر دربھنگہ کے سیکریٹری کی حیثیت سے میں بھی اپنا کچھ ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں ان کے لیے کچھ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وہ چند شعر ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ کتنی بار ہم کو آل انڈیا مشاعرہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور آج ان کو گزر جانے کے بعد ان کی یاد میں خراج عقیدت کے طور پر چند اشعار پیش کر رہے ہیں، جو شاید آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ دیکھیں گے، تم تو سارا جہان چھوڑ گئے، تم تو سارا جہان چھوڑ گئے، دل پہ گہرا نشان چھوڑ گئے، تم تو سارا جہان چھوڑ گئے، دل پہ گہرا نشان چھوڑ گئے، بات کچھ بھی تو تھی نہیں لیکن کیوں وہ اپنا مکان چھوڑ گئے، کیوں وہ اپنا مکان چھوڑ گئے۔ اور یہ شعر دیکھیے، جانے والے چلے گئے لیکن، جانے والے چلے گئے لیکن یاد کی داستان چھوڑ گئے، یاد کی داستان چھوڑ گئے، بات ان کی اتر گئی دل میں، بات ان کی اتر گئی دل میں، اپنا دلکش بیان چھوڑ گئے، اپنا دلکش بیان چھوڑ گئے، بات ایسی وہ کہہ گئے لیکن دل پہ میرے چٹان چھوڑ گئے۔ خراج عقیدت کے طور پر میں اپنی چند اشعار ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور بزم رہبر کے تمام ارکان کے طرف سے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اللہ اس کو قبول کرے۔